الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی تھیں پچھلے حلقوں میں کہ دین میں، اسلام میں اور قرآن کے نزدیک کتاب و یعنی حدیث اور سنت کا مقام کیا ہے۔ چونکہ اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے اس آخری زمانے میں، اس آخری دور میں ایسی ایک آواز اٹھی کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے صرف اللہ کی کتاب کافی ہے۔ حدیث کو، سنت کو دینی حجت نہیں سمجھتے۔ پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے تعارف کرایا ہے۔ کیسا رسول ہم نے تم کو دیا ہے اے امت محمدیہ کے لوگوں، جو ہماری آیات بینات کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارے دل کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، صفائی بھی کرتے ہیں۔ تمہارے دلوں میں جو بیماریاں موجود ہیں، کفر کی، شرک کی، نافرمانیوں کی۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ایسا رسول ہم نے تم کو دیا ہے جو تم کو کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن مجید، فرقان حمید، یعنی قرآن حکیم کے آپ معلم ہیں، مبین ہیں، مبین بیان کرنے والے، وضاحت کے ساتھ، کھول کھول شرح کے ساتھ کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک چیز اور نازل فرمائی، والحکمہ، حکمہ سے مراد یہاں سنت اور احادیث ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات بینات نازل ہوتی تھیں تو دو صورتیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے اس کو کر کے دکھا دیا کرتے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، نماز کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، حج کے تعلق سے، کیونکہ قرآن حکیم میں تفصیل نہیں ملتی، ایک اجمالی کتاب، لیکن تفصیل آپ کو ملے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، آپ کے اقوال میں، آپ کی زندگی میں۔ اس کی صورت تو یہ ہوتی تھی کہ ایک آیت آپ پر نازل ہوتی، صحابہ کے سامنے اس کی شرح بیان کر دیتے قرآن حکیم کی کسی آیت کی روشنی میں، جیسا کہ حدیبیہ والے سفر میں سن 6 ہجری میں اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کا ایک گروہ اور انصار و مہاجرین کی ایک جماعت لے کر کے آپ نکلے عمرہ کرنے کے لیے۔ یہ بات اور ہے کہ آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا، لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ لیکن حدیبیہ کے سفر میں ایک صحابی تھے، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ، ظاہر ہے کہ احرام کی حالت میں تھے اور ان کے سر میں بے انتہا جوئیں پڑ گئی تھی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
تو آپ نے فرمایا کہ اے کعب، میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم اتنی تکلیف اور مشقت میں مبتلا ہو، یہ بتاؤ کیا تم ایک بکری پا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا سر منڈا لو اور 3 روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ ایک مسکین 1 صاع کے حساب سے جو ایک چھوٹی سی ناپ ہے۔ یہ حدیث بخاری کتاب التفسیر کے اندر موجود ہے۔ قرآن حکیم کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ اور مرتبہ ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اس واقعہ سے ظاہر میں کوئی اشارہ نہیں کیا گیا، لیکن قرآن حکیم کی آیت آپ پر نازل ہوئی تھی اور اس کا حوالہ گویا آپ نے دیا نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 قسم کا علم دیا گیا۔ ایک قرآن کا علم، قرآن کی وحی۔ دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ آپ کوئی مسئلہ بیان کرتے، کوئی بات ذکر کرتے تو اس میں آیت کا اشارہ بھی نہیں کرتے تھے، آیت بھی نہیں بیان کرتے تھے، بلکہ قرآن حکیم کی اسی آیت کو سامنے رکھ کر آپ بیان کرتے تھے۔ ایسی حدیثوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو اللہ نے آپ کو وحی علم دیا تھا، یعنی 2 قسم کی وحی آپ پر نازل ہوتی رہی۔ منزل من السماء، آسمان سے کتابیں یہ وحی نازل ہوتی قرآن کی شکل میں، قرآنی آیات کی شکل میں۔ دوسری وحی آپ پر نازل ہوتی اور وہ وحی خفی جس کو غیر مطلوع کہا گیا ہے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ایک بات اور سامنے آئی کہ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اے میرے امت کے لوگوں، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی تمام خواہشات کو سب کچھ میری ہدایت اور تعلیم کے مطابق نہ بنا لے۔ مومن اس وقت بن سکتا ہے جب کہ میری مکمل پیروی کرنے والا ہو۔ اب بہت آسانی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی اس آیت جو بھی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی۔ قرآن کی آپ شرح بیان کرتے تھے، کبھی آیت کا حوالہ دیتے، کبھی نہیں دیا کرتے تھے۔ ارشاد ربانی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے ہمارے پیغمبر، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ قسم ہے آپ کے پروردگار کی، کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ آپ کے فیصلے کو یہ لوگ تسلیم نہ کر لیں، جو فیصلہ آپ فرما دیں، اور اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں اور بخوشی آپ کے فیصلے کو تسلیم کر لیں، اس وقت تک یہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اسی آیت کو سامنے رکھ کر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی زندگی میری تعلیم اور میری ہدایت کے تابع نہ ہو۔ پھر یہ کہ اس آیت کا نزول ایک واقعہ کے ساتھ آیا۔ ایک یہودی ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا کسی زمین کے تعلق سے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فیصلہ دے دیا۔ یہودی کے بارے میں، یہودی حق پر تھا۔ اسلام حق اور عدل و انصاف کا مذہب ہے۔
عدل و انصاف کے میدان میں اسلام نہیں دیکھتا کہ یہ کس مذہب کا آدمی ہے۔ یہودی کی زمین تھی اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہودی کے بارے میں فیصلہ کر دیا۔ مسلمان آدمی، اس کا ایمان کمزور تھا، سوچا کہ چلو عمر بن خطاب بڑے سخت ہیں، مشرکین کے بارے میں، غیروں کے بارے میں، یہود کے بارے میں یقیناً میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے، ان کے پاس چلوں۔ اس یہودی کو لے کر عمر بن خطاب کے دروازے پر پہنچے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ فیصلہ ہے۔ لیکن یہودی نے کہہ دیا کہ یہ فیصلہ تمہارے نبی نے میرے حق میں کر دیا ہے، لیکن پھر بھی یہ آپ کے پاس لے کر آئے۔ کہا بات ایسی ہے کہ ہمارے نبی نے فیصلہ کر دیا، پھر عمر کے پاس آنے کی ضرورت پیش آئی۔ ٹھہرو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ گھر کے اندر گئے، تلوار لائے، اس کا سر قلم کر دیا کہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے فیصلے کو قبول نہ کرے، وہ عمر بن خطاب کا یہ فیصلہ ہے۔ اس وقت قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی۔ آئیے دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حدیث کے بغیر، سنت کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ سورہ الاحزاب کے اندر ایک آیت ہمیں ملتی ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اے ہمارے پیغمبر، آپ ارشاد فرما دیجئے، تم میں سے کوئی مرد مومن نہیں بن سکتا، کوئی خاتون مومنہ عورت نہیں بن سکتی جب تک کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے۔ یعنی ان کو اللہ کے رسول کے فیصلے کو ماننا پڑے گا۔ اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد ان کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے فیصلے کے ساتھ اپنے پیارے پیغمبر کے فیصلوں کو بھی سامنے رکھا۔ ہمارے نبی کے فیصلے کو ماننا پڑے گا۔ یہ آیت کس طرح نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی؟ اگر ہم حدیث کو نہیں مانتے، سنت کو نہیں مانتے، تو یاد رکھیے ہمیں یہ پتہ بھی نہیں چلتا قرآن حکیم کے حوالے سے کہ یہ آیت کیوں، کیسے، کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ، جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، پہلے آپ کے غلام تھے، آپ نے آزاد کر دیا تھا، اس کے بعد ان کا پیغام لے کر گئے اپنے بڑی خاندان، قریشی خاندان کی خاتون تھی زینب بنت جحش۔ کہا زینب، میں تمہارے پاس پیغام لے کر آیا ہوں زید بن حارثہ کا۔ کہا اللہ کے رسول، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ سمجھایا آپ نے کہ زینب مان لو یہ اچھے آدمی ہیں۔ کہا اچھا، میں مہلت دیجئے، میں تھوڑا سا سوچ لوں۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے درمیان میں باتیں ہو رہی تھیں کہ قرآن حکیم کی یہی آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فیصلہ کیا ہے، زینب زید سے نکاح کر لو، لیکن پیچھے ہٹ رہی تھیں۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر پر یہ آیت نازل فرمائی کہ ہمارے نبی جو فیصلہ کر دے اسے ماننا پڑے گا۔ ان واقعات کا ذکر آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، کسی آیت میں، کسی سورہ میں نہیں ملے گا، یہ بات آپ کو ملے گی حدیث کے اندر۔ اس کے بعد آیت نازل ہونے کے بعد زینب بنت جحش نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کی نبی، میں تیار ہوں۔ نکاح ہو گیا۔
لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ تھے، یہ بڑے خاندان کی خاتون تھی، قریشی خاندان، نبھا نہ ہو سکا، 1 سال کے بعد طلاق ہو گئی، ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ لیکن اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ہمارے نبی کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے۔ آئیے ایک بات اور ذکر کر رہا ہوں۔ عقبہ بن نبی معیط کی بیٹی تھی ام کلثوم رضی اللہ عنہا، حدیبیہ والے سال ایمان لائیں، مسلمان ہوئیں اور مکۃ المکرمہ سے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف۔ پھر اللہ نے ان کو اسلام میں، دین میں بڑا درجہ، بڑا مقام دیا۔ لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں، ابھی آپ کو 6 سال ہوئے تھے مدینہ منورہ آئے ہوئے، عقبہ بن نبی معیط، کیا قدرت کا قانون، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ وہی آدمی ہے کہ جس نے ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ کے اندر، جب کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے بیت اللہ کے اندر، سجدے کے عالم میں تھے، کس نے اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے رکھ دی تھی، آپ اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ کسی نے اطلاع دی، آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کو آئیں اور اپنے باپ کے گردن سے وہ ہٹائیں۔ عبداللہ بن مسعود وہاں پر موجود تھے، ایمان لا چکے تھے مخفی طور پر، کہا کرتے تھے کاش کہ مجھے اس زمانے میں طاقت اور قوت ہوتی تو اس وقت میں آپ کی مدد کر سکتا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ حلقے میں کچھ مفید باتیں اسی عنوان سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ بڑا اہم عنوان ہے، بہت سے ایسے اللہ کے بندے جو حدیث کو، سنت کو وہ دینی حجت نہیں سمجھتے، اور اللہ نے چاہا تو یہ باتیں ان کی سمجھ میں آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔